اولا ہے کہ نہ کیا جائے رفع۔ ان کے بعد آمین آہستہ آواز سے کہی جائے، فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں، گھر سے بغیر ہاں امام کے پیچھے تسبیحات ہیں، سری ہے جاری ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ سری ہے جاری ہے تو کوئی قرات نہیں ہے۔ باقی تسبیحات ہے جیسے بقیہ تسبیحات پڑھیں گے، بقیہ تسبیحات پڑھیں گے، قسم مقتدی سے اگر غلطی ہو جائے تشہد پڑھیں گے، تسبیحات بھی پڑھیں گے، تکبیرات بھی پڑھیں گے، قرات نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ جو ہے وہ کس وقت پڑھنی ہے؟ پہلے جو ہے پہلی رکعت میں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تسمیہ سے پہلے، سبحان اللہ کے بعد الحمد شریف سے پہلے ایک ہی بار پڑھنی ہے، ایک بار پہلی بعد رکعت میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس میں بات ہوگی پچھلے جیسے نماز ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، مثلا کوئی بھی امام کسی بھی مسجد میں کوئی بھی جب سورج ملانی ہے اس سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں، یا ایسے ہی ولدالین آمین کے بعد سیدھی سورج کو ملا دیتے ہیں؟ اس پہ بھی پیچھے بات ہو گئی نا ہماری کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ پہلی رکعت، ایک ہے دوسری رکعت، ایک ہے تیسری رکعت۔ ایک ہے پہلی رکعت میں سورت سے فاتحہ سے پہلے، اور ایک ہے سورت فاتحہ کے بعد۔ سورت فاتحہ کے پہلے ثنا پڑھنا، اس کے بعد تعوذ تسمیہ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، یہ پڑھنا سنت ہے ہر نماز کے اندر، چاہے امام ہے مقتدی بھی تو ثنا پڑھتا ہے نا، تو فاتحہ کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ نہیں وہ سورت فاتحہ سے پہلے ثنا کے بعد پہلی رکعت میں تعوذ پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ سنت ہے، یہ سنت اور ہے نماز کی سنت نماز کے علاوہ یعنی اور کاموں میں نہیں ہے، صرف تلاوت کی سنت ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری رکعت تعوذ کسی اور رکعت میں نہیں پڑھ کے الحمد ہاں، دوسری رکعت میں جب آپ آئیں گے پھر تسمیہ پڑھیں گے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فاتحہ کے بعد فاتحہ کے بعد جب سورج ملا ہے، ہاں صورت ملانی ہے، اس میں پھر دو قول ہے، اس پہ بھی پیچھے بات کر دی تھی کہ امام ابو حنیفہ اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں پڑھیں گے، اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تسمیہ جو ہے دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے آتی ہے نا، ہم نے بات کی تھی کہ فاصلے کے لیے آتی ہے تو لہٰذا پڑھنی چاہیے، تو کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گا تو تو سورت اللہ ایک ہی آتی ہے جو بسم اللہ کے بغیر ہے، باقی تمام سورت تو پڑھ لیں، کوئی محض نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی مسنون ہے، پہلی جو سورت فاتحہ سے پہلے ہے یہ مسنون ہے۔ خیر صاحب ایک اس طرح بھی لیتے ہیں نا، اس کو بسم اللہ اس کی آیت ہے قرآن مجید کی، ہاں شروع میں ہم نے اس پہ بھی تشریح کی، تو فاتحہ پڑھی، ایک بسم اللہ کسی سورت کی ایک آیت پڑھی، پھر درمیان میں بسم اللہ جب ہم نے پڑھی تھی نا تو آپ کے پاس دو پچھلے تین قسم کی قرات ہوگی، ایک تو قرآن مجید فاتحہ ہوگی، پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک جگہ سے ایک آیت پکڑی وہ پڑھ لی، پھر دوسری جگہ سے جا کے سورت پوری پڑھ لی۔ اور بسم اللہ پہ بحث ہوئی تھی کہ سورہ نمل کا تو جز ہے، سورہ نمل میں آتی ہے نا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ، یہ درمیان آیت کے اندر ہے، یہ تو جز ہے۔ یہ جو صورتوں کے شروع میں جو آتی ہیں یہ صورت کا جز ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس کو جز مانیں تو سورہ فاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ تو بسم اللہ کو جز مانیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 8 ہو جائیں گی۔ حالانکہ روایت جو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بخاری شریف کا وہ بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ یہاں تو واضح نفی ہو گئی کہ بسم اللہ جز نہیں، کہ پہلی 3 میں کیا ہے؟ ثنا ہے، پہلی 3 میں تعریف ہے نا، دوسری آخری میں دعا ہے، اور درمیان میں ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ وہ جو بسم اللہ ہے یہ صرف فاتحہ کے اندر شامل تو نہیں ہو رہی، جیسے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، جیسے آپ نے سورت پڑھ لی، صرف فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو قرآن پاک سے کوئی فصل کے لیے آتی ہے، دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، تو وہ پڑھ لیں تو کوئی حال نہیں، پڑھ لیں۔ اچھا پڑھتے ہیں اگر ہم سورت نہیں پڑھتے دقت سے بھی پڑھیں 6 7 ہاں بالکل ہاں جیسے سورہ یاسین سے پوری آیت شروع کر دیں، ہاں تو سورہ یاسین سے پہلے دیکھو کہ اس کے اندر بسم اللہ ہے نا، پھر یاسین آتی وہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا بسم اللہ پہلی فاتحہ سے پہلے آگے نا قرات شروع ہو گئی نا، قرآن شروع ہو گیا، قرآن شروع ہو گیا، اب آگے بسم اللہ نہیں ہے۔ وہ ہے کہ ہاں بس وہ یہی ہے کہ پڑھ لیں، جائز ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی حال نہیں۔ ختم ہو جائے
ہاں پڑھ لیں، جائز ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج ہے۔ قاری صاحب اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے سجدے میں رہ مقتدی جاتی سے ہے، ایسی غلطی جس میں فرض نہ چھوٹا ہو، مقتدی سے ایسی غلطی جس میں فرض واجب نہ چھوٹے تو مقتدی کی غلطی معاف ہے۔ اور اگر یعنی کہ فرض مطلب یہ کہ قاعدہ نہیں چھوڑ دیا اس نے، یا رکوع چھوڑ دیا اس نے، قیام چھوڑ دیا اس نے، بیٹھا رہا تشہد میں، امام قیام کر کے رکوع میں آ گیا پھر کھڑا ہو گیا، اب اس کا تو فرض چھوٹ گیا نا، تو یا تشہد میں بیٹھا رہا تشہد پڑھا ہی نہیں ہے، نیند آ گئی، اس نے واجب چھوڑ دیا نا۔ فرض واجب نہ چھوڑے، کوئی اور غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ اور اس کے اگر اوپر سجدہ سجدے میں رکوع میں جو سبحان ربی اللہ پڑھتے ہیں، یہ مسنون ہے، سنیں کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ کہ زیادہ سے 4 عدد میں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 3 5 7 9 جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کو بھی آمین جو ہے ضروری ہے کہ تعدی رہے، جی اس کو بھی غور کرنا ضروری ہے کہ تعدی رہے، ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت عمل ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ ہاں ہو، 3 سے زیادہ ہوگا، یہ صحیح ہے۔ گنتے نہیں رہنا چاہیے، گنتے نہیں ویسے مسئلہ، ایک اندازہ ہو کہ بھئی میں کتنی مرتبہ پڑھی ہوں۔ اس کی طرف یعنی توجہ نہ ہو کہ بس 1 ہو گئی 2 ہو گئی 3، پھر تو توجہ اس طرف ہو جائے گی، جس میں آ گیا تو پھر ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسنون عمل ہے کہ طاق عدد میں جیسے جب امام صاحب سجدہ صاف کریں سلام کریں تو مقتدی بھی سلام کریں؟ مقتدی کی 2 حالتیں ہوں گی، آج پھر تقریباً پھر آگے پڑھ لیں گے بعد میں۔ مقتدی کی 2، ایک ایسا مقتدی ہے جس کی کوئی رکعت نہیں رہی، شروع سے ہی امام کے ساتھ ہے، وہ تو سلام پھیرے گا، سجدہ صاحب میں سلام پھیرے گا، سجدہ بھی کرے گا۔ اور ایک ایسا مقتدی ہے جس کی کوئی رکعت رہ گئی، ایسے مقتدی کو کہتے ہیں مسبوق۔ ایسا مقتدی جس کی کوئی نہ کوئی 1 رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائے، کوئی رکعت بھی رہ جائے، ساری رہ جائیں، 1 سے زیادہ یا کوئی بھی رکعت رہ جائے، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ ایسا آدمی سجدہ صاحب کا سلام نہیں پھیرے گا، سجدہ کرے گا۔ اگر اس نے یہ سمجھا کہ میں نے بھی سلام پھیرنا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جہالت کی وجہ سے کر لیا تو پھر تو معاف ہے، لیکن جب مسئلہ معلوم ہو جائے، جان بوجھ کے کیا تو پھر کیونکہ اس نے نماز سے باہر نہیں نکلنا تو اس کی نماز پھر بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی بھول کے سلام کر لے تو مقتدی کا یہ بھول جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر اس نے رکعت رہتی تھی اور اس نے اتنا بھولا کہ سلام پھیر کے بیٹھ گیا کہ تاخیر رکن ہو گیا نا، اس میں کھڑا ہونا تھا، امام نے دونوں سلام پھیر دیے، اس نے بھی دونوں سلام، اس کو پھر یاد آیا کہ میں تو رکعت رہتی تھی، اب اس پر سجدہ صاحب سلام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تاخیر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تاخیر رکن بھی ہے نا کہ اس نے کھڑا ہونا تھا، اس نے تاخیر کر دی، اب اس میں سجدہ صاحب ہو گیا۔ اگر جو ہی بس پھیرنے لگا تھا، اس کو یاد آ گیا اور کھڑا ہو گیا، اب سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اگر امام صاحب نے دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، جیسے مغرب کے 3 پر پڑھا ہے تو پیچھے سے جیسے مقتدی نہ پھیرے، سلام نہ پھیرے، مقتدی کو علم ہے نا کہ امام بھول ہے، اور پھر پیچھے سے آواز آئی تو پھر کھڑے ہوئے، اگر پھیر دیا تو امام کا آگے سجدہ صاحب کرے گا، ہو جائے گا۔ اگر مقتدی کو پتہ ہے کہ امام بھول رہا ہے، پھر یہ سلام نہ پھیرے، لقمہ دے، سلام نہ پھیرے۔ لقمے میں سبحان اللہ، جو بھی حالت میں بھولے سبحان اللہ پھیرے، سوائے قرات کے، قرات میں بھول رہا ہو تو بچے رہا اور پیچھے سے سبحان اللہ کہتے رہے، وہ نہیں، قرات میں وہ لقمہ ہی دینا چاہیے۔ اول تو یہ ہے کہ قرات میں بھی دھیان رکھنا چاہیے، اگر امام پڑھا لکھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 3 آیتیں ہو گئی ہیں تو بھول رہا ہے، چھوڑ دے۔ اب اگر 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو رکوع میں چلا جائے، کیونکہ نماز تو ہو گئی نا، قرات ہو گئی، رکوع میں چلا جائے، اگر نہ پڑھے، اگر اس نے سورت ہی شروع کی اور اس جگہ سے اس کو نہیں آ رہا، مثلا میں نے پڑھا اما یتساءلون، اگر مجھے آ ہی نہیں رہا، پھر میں وہ چھوڑ دوں، دوسرا مقام پڑھ لوں، پھر بھی ضد کر کے اگر میں کھڑا رہا ہوں کہ نہیں اما یتساءلون میں یتساءلون، تو پیچھے والے کو چاہیے کہ آگے اس کو دھکا دے دے، ایسی جگہ پہ لقمہ دے۔ اگر 3 آیتیں ہو گئی ہیں پھر لقمہ نہ دے، پھر امام جو ہے اپنے رکوع میں چلا جائے گا۔ فرض نماز میں لقمہ نہیں دینا چاہیے، قرات میں، تراویح میں تو دینا ہے تو اس کو نکال۔ ہاں، فرض نماز میں امام کے اوپر ہے نا، امام کو علم ہے کہ میں نے 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو رکوع میں چلا جائے، کیوں
बार बार अटक रहा है रुकू में, अगर उस जगह शुरू कर रहा है उस जगह से नहीं आ रहा तो छोड़ दे और जगह से शुरू कर दे। फिर भी अगर उसने कहा कि नहीं मैंने यहीं से पढ़ना है, फिर किसी को चाहिए कि क्या करे, उसको निकाले। अगर इमाम साहब अटक नहीं रहे लेकिन गलत पढ़ रहे हैं, हाँ अगर कोई गलत पढ़े और गलती भी फोश है तो फिर पीछे से पढ़ा दे। ऐसी गलती है जिससे माना तब्दील हो जाते हैं, यानी ऐसी आयत छोड़ दी कि दोनों को मिला दिया जाए तो फिर आयत गलती हो गई। जैसे कद अफ़ला ज़क्का कद अफ़ला मन दस्सा पढ़ लिया, अब इसको पीछे से पढ़ा के गलती ठीक करवा दी। नहीं फोश गलती तो देना चाहिए ना रुकमा। अब तो सबकी नमाज फासद करवाने से बेहतर है रुकमा दे देना। रुकमा वहाँ नहीं देना चाहिए कि 3 आयतें उसने पढ़ ली हैं या शुरू में वो पढ़ रहा है तो उसको चाहिए नहीं, तो अगर वो गलती कर रहा है और उसको पता ही नहीं चल रहा फिर तो रुकमा दे के उसको सही करवाना चाहिए, नहीं तो फिर नए सिरे से दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। जब पढ़ लेंगे सलाम फेरेगा फिर इमाम साहब के पास जाएंगे, जी आपने तो ये पढ़ा, अच्छा आप माना तो दे चलो नए सिरे से नमाज, उधर से ही ठीक करवा लेते तो ठीक हो जानी थी। तो यहाँ रुकमा दिया।